لیکن اس اسپینڈنگ میں جب بچوں کو آپ الاؤنس کسی بھی شکل میں دیتے ہیں تو آپ کو ایک لائن ضرور ڈرا کرنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، کہاں پر نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ سے بتایا تھا کہ جو چیز میرے پیسوں سے الاؤڈ نہیں ہے وہ آپ کی اپنی پاکٹ منی سے بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ جیسے بچے نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے اور آپ نے کہا نہیں یہ نہیں آپ لے سکتے، تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پیسے نہ دیں، آئی ول گیٹ اٹ فرام مائی پاکٹ منی، میرے پاس اپنے پیسے سیو ہوئے ہیں، تو نہیں وہ نہیں آپ لے سکتے، کیونکہ ہم پیسوں کی وجہ سے آپ کو انکار نہیں صرف کر رہے، وہ بائی پرنسپل اس چیز کو لینا اس وقت درست نہیں ہے۔ تو ہم کسی ویلیو کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہم خریدیں گے یا یہ کام ہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے جو جیسے حرام چیزیں ہیں یا وہی بات ہے کہ شو آف کے لیے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز آپ ویلیو سسٹم کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہم ان چیزوں پہ اسپینڈ کریں گے اور ان چیزوں پہ نہیں کریں گے اسپینڈ۔ بچوں کو آپ چانس دے سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے کمائیں، اور اس سے ان کو ویلیو بھی آتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ جیسے کوئی ٹیوشن لے لیں، کوچنگ لے لیں، خاص طور پہ لڑکوں کو میں کہوں گی کہ فائنینشلی سمارٹ بنانے کی ضرورت ہے، یعنی لڑکوں کو اس طرح سے فائنینشلی سمارٹ بنانا چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے خاندان پہ خرچ کرنا۔ اب دیکھیں نا کتنے گھروں کا یہ بھی چیلنج ہے کہ جو مائیں اپنے بیٹوں کے لیے، اور مطلب دل تو میرا نہیں چاہ رہا لیکن لفظ استعمال کروں کہ نکمے بیٹوں کے لیے جب کوئی رشتہ ڈھونڈتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی پڑھی لکھی ہو اور بے شک جاب کرتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مقصد یہ ہے کہ جی بیٹا آپ کا اتنا نہیں کما رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ اس کی بیوی بھی آئے تو وہ بھی کمائے، اور اس سے پھر ان کے درمیان کتنے کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ عورت کما نہیں سکتی، کام نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے، لیکن مرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری پرائم رسپانسبلٹی ہے، مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے، مجھے فائنینشلی سمارٹ ہونا ہے، کیونکہ مجھے فیملی کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح سے ایک لڑکی کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو تمہارا میاں خرچہ لے کر آ رہا ہے تو اس کو تم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے۔ اچھا اگر تم خود کما رہی ہو تو کیسے تم نے اس کو گھر میں فیسیلیٹیٹری رول تم نے اپنا پلے کرنا ہے، اس طرح سے کہ تمہارا ہسبینڈ نکما نہ ہو جائے، کیونکہ جب عورت کمانا شروع کرتی ہے تو مرد جو ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ پھر کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح جو پیرنٹس اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد بھی ہر چیز لا لا کے دیتے رہتے ہیں تو پھر بچے بھی ایفرٹ نہیں اس لیول کی جو ہے وہ کرتے۔ پھر یہ کہ اس کو جو صدقہ دینا ہے اور یہ بات ہے فائنینشیل سمارٹنس ہے، اس کو مزے کا بنانا چاہیے بچوں کے لیے۔ مثلا کوئی موقع ہے تو اس پہ سٹال لگا دیں، وہ بچے جو پیسے کماتے ہیں چاہے آپ وہ چیریٹی میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، بچے اپنے ٹیلنٹ کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، وہاں پہ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے کوئی صدقہ باکسز بنائیں، منی سیونگ باکسز بنائیں، ان کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروا دیں بچوں سے، اور پھر ان کو گولز اس پہ لکھوا دیں کہ اس کا کیا گول ہے۔ مثلا ابھی ہم جو صدقے کے پیسے جمع کر رہے ہیں تو ہم نے اس پروجیکٹ میں یتیموں کا کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ لگانا ہے، یا یہ کہ گھر میں ہم نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہماری کوئی میڈ ہی ہے اس کے بچوں کی کوئی بکس لینی ہے، کوئی اس کے سردی گرمیوں کے کپڑے لینے ہیں، کوئی بھی آپ نے ایسا جو کام رکھا ہے۔ پھر یہ کہ ان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سکھانا چاہیے یہ بیلنس جو ہے اور یہ پرائرٹی سیٹنگ جو ہے کہ وہ کیسے ہوگی۔ اور ان کے ساتھ آپ ایسی گیمز بھی کھیل سکتے ہیں جس میں وہ فائنینشیل تھیمز ہوتی ہیں، منوپلی ایک ہے جس کو ہم کھیلا کرتے تھے بچپن میں، یا یہ کہ آپ اس طرح کے پیسے بنا سکتے ہیں، اور بچوں کو جیسے ہاؤس ہاؤس اور گھر گھر کھیلنے کا شوق ہوتا ہے تو اسی طرح آپ شاپ اور وہ جیسے رکھ سکتے ہیں گھر کی سبزیاں اور چیزیں اور برتن، اور آپ جا کے پیسے دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور ان کو حساب کتاب سکھا رہے ہیں۔ گروسری، کئی مائیں جیسے بہت کمپلین کرتی ہیں کہ میں تو جب بھی گروسری کے لیے جاتی ہوں تو بالکل میرا دل نہیں چاہتا کہ بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں، اس لیے کہ یہ تو فضول چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ویسے تو ٹھیک ہے جب آپ امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہے ہیں بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، لیکن اگر آپ گروسری شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں کہ بچوں کو بجٹ دیں کہ آپ کے پاس یہ بجٹ ہے، اور ساتھ لسٹ دیں کہ یہ 5 آئٹم آپ نے لانے اور اتنی کوانٹٹی میں لانے اور وہ ریک میں رکھنے، اور پھر ان کو ریوارڈ کے طور پہ آپ وہی بات ہے کوئی ایک چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ لے کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو سٹریم لائن کرنے کی ان معاملات میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا اب 2 فیکٹرز ہیں جو بہت بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں فیملیز میں، جس کی وجہ سے صدقات بھی ہمارے درست نہیں ہو پاتے۔ ایک تو کنجوسی، خاندان میں اگر ہو، اسلامک پرنسپل سے کنجوسی ہم اس کو کہتے ہیں جب انسان جہاں صحیح جگہ، جہاں اللہ کا حکم ہے نہ خرچ کرنے کا، وہاں خرچ نہ کرے، تو وہ انسان کنجوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہی بات ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے مینیج وہ بھی نہ مینیج کرے، وہ بھی کنجوس ہے۔
جب آپ کو نظر آئے کہ خاندان میں کنجوسی ہے تو پھر آپ کو پہلے اس کا کاز سمجھنا ہے کہ کس وجہ سے ہے. پھر آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں فوراً شروع کر دینا یا ایکسیسولی فرسٹریٹ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں کہاں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ کوئی اور جسے کہتے ہیں کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے جس سے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، فرسٹریشن بھی نہ ہو، لیکن معاملات کسی طریقے سے بہتر ہونے شروع ہو جائیں. اب اس میں آپ کو کوئی ایسا بات نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ ڈائنامک ہوتا ہے. مثلاً ایک خاتون جو تھیں انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ مجھے بہت کم پیسے دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ پھر دیکھا کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو مہینہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہیں تو پھر ان کے لیے وہ پیسے لینا آسان ہو جاتا ہے، یعنی مینٹلی پریپیئرڈ ان کے ہسبینڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک خاتون نے یہ کیا دیکھا کہ جب ان کے ہسبینڈ ذرا کنجوسی کرتے ہیں تو انہوں نے بس ان کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ بھی آپ ہی لے آیا کریں، اور لسٹ ان کو دینی شروع کر دی کہ جتنا اماؤنٹ ہے. ایک خاتون نے یہ کیا کہ اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا نہیں کیا، لیکن انہوں نے مطلب اگر بجٹ ہی اتنا تھوڑا ہے تو انہوں نے وہی بات ہے کہ کھانے میں باقی جو ان کو لگا کہ بچوں کی مثلاً اسکول کی کوئی یونیفارم ہے، کتابیں ہیں، اور ان کو تو پورا کر دیا، لیکن کھانا پینا جو تھا بہت سمپل کر دیا. تو ظاہرہ ہسبینڈ جب سمپل کھا رہا ہے تو وہ جب کہتا ہے تم کچھ مزے کی چیز نہیں بنا رہی تو وہ کہتی ہے اچھا آپ یہ چیزیں لے آئیں تو میں بنا دوں گی. یعنی لڑائی جھگڑا نہ ڈالا جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، لیکن اس کو سمارٹلی ہینڈل کر لیا جائے. پھر یہ کہ کچھ انٹرسٹنگ بجٹ پلانز بھی بنائے جا سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے ایکسپینسو ہی لینی ہے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہم سے پیسوں کو روک کر ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سمارٹلی کیسے چیزوں کو ہینڈل کریں گے، کہ تھوڑے میں بھی خوبصورتی لائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت تھوڑا سا یا سمپل سا ڈریس بناتے ہیں لیکن وہ بہت بہترین ہوتا ہے. میری ایک جاننے والی تھی تو وہ کیا کرتی تھیں کہ جی اتنے شاندار کپڑے پہنتی تھی. جب میں نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی کچھ ایونٹس پہ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میری تو اپنی جو شادی کا جوڑا ہے اس کا جو ایک پیچ تھا وہ میں نے وہیں سے اتار کے اس پلین جوڑے کو لے کر سمپل کو اسی پہ لگا لیا اور وہ A1 ہو گیا سارا، یعنی اس کو بھی نہیں پھینکا اور اس کو بھی استعمال کر لیا. تو بڑے طریقے ہوتے ہیں کھانے میں بھی، پینے میں بھی، کپڑوں میں بھی، گھر میں بھی وہ انسان کر سکتا ہے. تو مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو کمپرومائز بھی ہم کریں اس میں انسان کا جو سکون ہے، خوشی ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ وہی بات ہے صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں بڑا سکون اور بڑا اچھا ایک مزاج لے کر آتا ہے. اس کو کمپرومائز نہیں کرنا، بس یہ سوچنا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالنا ہے کہ فرسٹریٹ ہوئے بغیر یہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور ساتھ ہی تھوڑے سے ورسٹ کے لیے پریپیئر بھی رہیں. یعنی جب آپ سوچیں گے کہ اس دفعہ شاید مجھے یہ بھی مل جائے گا اور یہ بھی مل جائے گا تو پھر آپ کا موڈ زیادہ خراب ہوگا. لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہی سوچا ہوا ہے کہ جی انہوں نے اس دفعہ تو سیزن کے کپڑے نہیں لے کے دینے اور اب انہوں نے ایک جوڑا لے کر دے دیا تو آپ کہیں گے چلو الحمدللہ یو ول بی ہیپی. تو تھوڑا سوچیں جب آپ کو لگے کہ گھر میں کنجوسی ہے تو وہ جب ذرا سی اس سے بہتر چیز آ جائے گی تو وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گا. پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ سپینڈ کر دیتے ہیں، یعنی فضول خرچی کرتے ہیں، اور اسلام میں فضول خرچی بھی یہی ہے کہ جہاں یا تو اللہ کا حکم نہیں وہاں خرچ کیا جائے، یا جہاں اللہ کا حکم ہے اور جتنا ہے اس سے بڑھ کر ہم اتنا دے دیں کہ وہی بات ہے کہ اپنے حالات میں ہم تنگ کر لیں. تو اس میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے، کیونکہ کئی ہسبینڈز کی یہ جو ہے شکایت ہوتی ہے کہ جی بیویاں ہماری جو ہے بہت کھلا ہاتھ رکھتی ہیں، بہت زیادہ سپینڈ کر دیتی ہیں. کئی ہسبینڈ بھی ہر سپینڈ کرتے ہیں، لیکن خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایریاز میں بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کو کئی دفعہ مشکل بھی لگتا ہے. لیکن ہسبینڈ ہو یا وائف ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش کریں نا، کہ آپس میں اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کریں اور پھر دیکھیں کہ بھی اس چیز کی واقعی ہمیں ضرورت ہے تو ہم لیں. جیسے ہر مہینے میں سے ہم نے کچھ ایسا ٹارگٹ رکھیں، اتنا پرسنٹ صدقہ نکال دینا، جو بھی ارننگ آئی ہے پرسنٹیج رکھیں، اتنا پرسنٹ سیونگ میں جائے گا، اور پھر جو باقی ہوگا نا اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خرچ کرتے جائیں پھر کوئی بڑا خرچہ ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہ فورسڈ پلاننگ جو ہوتی ہے اس کو کرنا چاہیے سیونگ کے لیے. پھر یہ کہ فلیکسیبلٹی بھی لانی چاہیے اپنے اندر، کہ نہیں مطلب وہی بات ہے کہ اچھا جی سیر کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اتنے لوگ اتنی جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں پھر اتنا خرچہ ہو رہا ہے، نہیں تو چلو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے سیر پہ بھی جانا ہے تو کون سا اس سے کم بجٹ کا آپشن ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پھر وہاں پہ کتنا خرچ کر دینا ہے.
یا یہ کہ اگر آپ نے وہی بات ہے کہ کپڑے بنانے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں سٹور پہ اگر ہم گئے تو ظاہر ہے ہم پھر وہی بات ہے 6 جوڑے اٹھا لائیں گے، تو چلو جی پہلے اس سے ذرا کم سٹور پہ جاتے ہیں یا اتنے ہی پیسے رکھ کے لے کر جاتے ہیں جس سے کام کریں. تو مجھ سے اگر کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں کہتی ہوں، میں یوزلی کرتی ہوں کہ جب میرے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو میں نے لسٹ رکھی ہوتی ہے ضروری چیزوں کی، وہ لے لیتی ہوں، یا صدقے میں جیسے کہ دینا ہے تو پہلے وہ دے دیتی ہوں، پھر اس کے بعد اتنے پیسے نہیں بچتے کہ انسان اپنے آپ کو فضول چیزوں میں ضائع کرے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے سپینڈنگ کا جو طریقہ آپ کا ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا. اور وہی بات ہے کہ جو مسئلے مسائل اس وقت ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، خاندانوں میں بھی پیسوں سے ریلیٹڈ دیکھ رہے ہیں، صدقہ نہ دینے کی وجہ سے جو مسائل نظر آ رہے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ان کو پھر بہتر بنا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل ٹین ایجرز ہیں، مائی سن از 14 ماشاء اللہ، اور آج کل یہ یوٹیوبر اور یہ سب بننے کا بڑا ہی کریز ہوا ہے. تو وہ حرام حلال والی چیز بتانا، آپ نے کہا نا کہ لائک بچوں کو تھوڑا سا ارننگ کی طرف اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا تو سب سے پہلے ہی جو شوق ہے وہ ہم نے آئی وانٹ ٹو بی اے یوٹیوبر. تو اس چیز کو کس طرح ہاؤ ٹو کیٹر مطلب بڑی ایک ویڈیو آپ اپلوڈ کر دیں آپ کو اتنے مل جائیں گے، وہ ایک ایزی منی والی چیز تو وہ اس سے ہٹانے کے لیے مطلب what do you suggest؟ دیکھیں اس میں یہ ایک بہت آپ نے اہم سوال پوچھا ہے، کیونکہ آج کل ایزی منی کا جو بچوں کو بہت زیادہ وہ ہوا ہوا ہے، اور یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانی اور اس طرح سے ایک تو ان کو نا بیسک ویلیو سسٹم یا جو بینچ مارک پرنسپلز ہیں وہ اسٹرانگ دیں. آپ ان کو بتائیں کہ جو دنیا میں جو مطلب سکسیسفل طریقے ہیں نا پیسے کمانے کے، جو صحیح جائز سکسیسفل طریقے ہیں، ابھی بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے شارٹ کٹ طریقے سے پیسے نہیں کمائے، محنت کر کے کمائے. آپ ویڈیو بنا کے یا تو آپ بہت کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں اور پھر آگے آپ لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں اور پھر آپ اس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، تو یہ آپ کا لانگ لاسٹنگ ہوگا. نہیں تو ان کو بتائیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا کنٹینٹ کی کوالٹی کیا رہ جاتی ہے، پھر اپنی پرسنالٹی کیسی رہ جاتی ہے، پھر یہ کہ جو ہارڈ ارنڈ منی نہیں ہوتا تو اس میں آپ کی سکلز بھی نہیں بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتا کر آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دس شوڈ بی یور سائیڈ بزنس، ٹھیک ہے، فار اے وائل، ابھی نہیں، ابھی آپ کو باقی جو چیزیں مثلاً اپنی ایجوکیشن ہے، مثلاً آپ کے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کا جو خرچہ اگر اس میں سے آ رہا ہے تو صدقہ اس میں سے دینا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں پیرامیٹرز ہیں نا ان کو اسٹرانگ کریں. ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو نا ایک دم سے وہ کر دیتے ہیں، بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رادر دین کہ اس کو بند کیا جائے، ان کو وہ جو صحیح پیرامیٹرز ہیں، آپ کہیں کہ بزنس اسٹڈیز پڑھ لیں، باقی چیزیں پڑھ لیں، مارکیٹنگ کے پرنسپلز پڑھ لیں، اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے یہ سارے فیصلے کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں تو یہ کہ ایسی رو میں بہہ جانے سے آپ کے الٹیمیٹلی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی 8 سال کی ہے، گریڈ 2 میں ہے. مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ بچے ہیں اسکول سے دیکھتے ہیں آج کل جیسے ٹرینڈ ہے اسمارٹ واچ کا، کہ اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اسمارٹ واچ چاہیے کیونکہ کلاس فرینڈز جو ہیں وہ لگا کے آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں میں ایک جگہ آتی ہے بچوں کو لے کے دے کے اس کے بعد اتنا ہو جاتا ہے کہ سمجھانا نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی چیز تو لے کے دی جا سکتی. پھر میں نے اسے یہی کہا کہ آپ کا گریڈز اچھے ہوں گے، نیکسٹ ایئر میں لے کے دوں گی. یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اکثر اس کے یہی ہوتا ہے کہ فلاں بچے کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، آپ مجھے کب لے کے دیں گی. بیٹا 7 ایئرس کا ہے، وہ آج کل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈرون چاہیے. یہ اس طرح کی چیزیں ایک جگہ آ کے میں بالکل چپ ہو جاتی ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ بچے کو کیسے ہینڈل کیا جائے. جب بھی بچے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے اندر کلیئرٹی کتنی ہے، کیونکہ ہم نے نا چیزوں کو پلان نہیں کیا ہوتا اہیڈ آف ٹائم. تو جیسے ہی بچہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو جب بچہ دیکھتا ہے کہ اماں ابا گھبرا گئے تو وہ پہلی چیز یہ کہتا ہے آ گئے قابو. یعنی جو ہم گھبرا جائیں نا تو بس سمجھیں کہ وہ دوسرے کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے. مثلاً آپ ڈرون لے کے دینا چاہتے ہیں، نہیں لے کے دینا چاہتے. آپ سمارٹ واچ لے کے دینا چاہتے ہیں، نہیں لے کے دینا چاہتے. تو جب آپ نہیں لے کے دینا چاہتے تو اب آپ اس کو ایسی بات نہیں کہتے کہ اچھا تم اس امتحان میں نمبر لے لو تو پھر ہم لے دیں گے. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی ابھی ہم یہ آپ کو نہیں لے کے دینا چاہتے. اچھا اب اس کے بعد بچے کا سوال ہوتا ہے وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ جب باقی بچے لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ تو آپ ان کو بالکل آرام سے کہتے ہیں
باقی بچے جو ہے نا دیٹ دے آر ناٹ مائی پرابلم یا میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے جو ان کے لیے فیصلہ بہترین تھا وہ کر دیا، لیکن میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی اس کو اپروپریٹ نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کہیں گے وہ کتنے لکی ہیں، وہ سب کچھ ہے، آپ بالکل اگنور کریں ایسی بات کو. آپ اپنی ایک باؤنڈری سیٹنگ کریں کہ وٹ از الاؤڈ اینڈ وٹ از ناٹ الاؤڈ. دوسرا یہ کہ اگر آپ کچھ لے کر دینا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کے اچھے نمبر آئے تو ہم ود ان دا بجٹ ہم لے دیں گے، تو پھر آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنا سکور کریں تو، اور اتنی ہماری گنجائش ہے. بچوں کو ہمیشہ گنجائش بتائیں کہ دس از وٹ وی کین مینیج، اگر اتنی میں ہوگا تو ہم آپ کو لے دیں گے، اور اگر اس سے مہنگا ہوگا تو پھر آئی ایم سوری ہم نہیں لے کر دیں گے آپ کو. نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں جس میں آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ اتنی رینج میں کوئی چیز پسند کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نہیں لے کے دینا چاہتے تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اسمارٹ واچ تو نہیں مل سکتی، ڈرون تو نہیں مل سکتا، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کی پوری ہو جائیں تو پھر میں آپ کو یہ بھی لے کے دے سکتی ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بچوں کے لیے یہ آتا ہے کہ جو بچوں کی چاہتیں ہوتی ہیں نا، وانٹس ہوتی ہیں، ان کو ارن کرنے دیا کریں. ان کے بیہیویئرز ایسے ہوں، وہ کام صحیح کر رہے ہوں، پھر ان کو لے کر دیں. اس کے بغیر نہ لے کر دیا کریں، کیونکہ اس سے پھر بہت زندگی جو ہوتی ہے وہ آگے جا کر ان کی مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے. بچے خوش نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر لوگوں کو کیا کچھ مل رہا ہے، لیکن بعد میں وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ کے سب سے پہلے خود شکر گزار ہوں گے کہ ایسے والدین ملے جنہوں نے ان کو فائنینشیل سمارٹنس سکھائی. گوگل بھی کر کے پڑھا کریں کہ کس ایج میں بچے کو یہ چیز دی جا سکتی ہے، اپروپریٹ ہے، آپ کو وہاں سے بھی بہت سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. کوشچن یہ تھا کہ بچہ کہتے کہ اسکول میں فرینڈس جو ہیں وہ کبھی پیسے مانگ لیتے ہیں، یعنی اچھے افورڈنگ بچے کلاس فیلوز ہوں گے اور وہ آئیں گے یار 20 روپیز ہیں یار 40 روپیز ہیں، تو وہ میں کہتی ہوں بیٹا دے دیا کرو. انیشیلی میں کہتی تھی بیٹا دے دیا کرو، پھر وہ کہتے ہیں بابا وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ریٹرن نہیں کرتے، اور وہ افورڈیبلٹی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ افورڈنگ ہے لیکن ایک ہیبٹ ہے ان کی، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچہ دے دے گا، تو وہ جس طرح ایک ہوتا ہے، تو اس کیس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ بچے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھی یہ سکھائیں، جیسے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس بچے کا پیٹرن دیکھو کہ کیا ہے. اگر بچوں کو کلاس میں پتہ ہوتا ہے، اگر ایک بچہ ریزنیبل ہے، پہلے کبھی نہیں مانگا، جس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو دے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو واپس کرتا ہے کہ نہیں، اسپیشلی اگر اس نے کہا ہے کہ جی میں واپس کروں گا. اگر تو وہ، اور اس کے ساتھ ڈیڈ لائن سیٹ کریں کہ آپ مجھے کب واپس کریں گے. اگر وہ کلیئرٹی سے ڈیڈ لائن دیتا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں، اور آپ اس کو جو ہے یعنی آپ، اور اگر آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور کبھی پھر دوبارہ وہ مانگتا ہے تو آپ اس کو پھر بھی دے دیں. لیکن یہ کہ فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بندے کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں پولائٹلی کہ نہیں میرے لیے پاسبل نہیں کہ میں آپ کو پیسے دوں. تو بچوں کو یہ بھی اسرٹ کرنا بھی سکھائیں کہ اپنی باؤنڈری سیٹنگ کیسے کریں. تیسری بات یہ ہے کہ فرض کریں انہوں نے کسی کو دے دیا، وہ واپس نہیں کرا، تو بچے کو کہیں کہ کنسیڈریٹ صدقہ، آپ کی طرف سے صدقہ چلا گیا. ہاں، آئندہ کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو مس یوز کر رہا ہے تو وہاں پر آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں اور نہ دیں اس کو. ایسے شخص کو ڈھونڈیں اور ایسے شخص کو دیں جو آپ کو جو ہے زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. سوری، ایک ریٹن سوال بھی آیا ہوا ہے، ہاؤ ٹو ڈٹرمن if I am spending too much on something as love for new clothes, shoes, stuff is so much on the rise. یہ تو دیکھیں آپ، ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارے دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ میں نے زیادہ خرچ کر دیا، یہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ ایسا ٹارگٹ بھی سیٹ کریں کہ میں نے پہلے صدقہ نکالنا ہے اور پھر میں نے اتنا اپنی فیملی کے لیے رکھنا ہے، بجٹنگ صحیح طرح سے کریں تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ہم میں سے جو شخص بھی اسپینڈ کرتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت اوور ڈو کر لیا. ایک یہ سوال بھی ہے کہ از اٹ رائٹ ٹو گیو ریوارڈز آن ریگولر سینگ نماز اینڈ قرآن. ہاں جی بالکل دے سکتے ہیں شروع میں، لیکن یہ کہ ہر وقت ریوارڈز پہ نہیں رہنا چاہیے. بچوں کو پھر جسے کہتے ہیں نا انٹرنل موٹیویشن پر بھی الٹیمیٹلی لے کر جانا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ڈاکٹر کابل فور ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. بڑے اچھے ریویژنس ہمارے، بڑے فوکسڈ ریویژنس الحمدللہ، بیکاز اسپینڈنگ از سچ اے بگ ریالٹی آف ونز لائف.
اور بچوں کو بھی ہم نے اس میں کیا کیا ہینڈلز دینے ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. اور بچے وہی چیز کرتے ہیں جو ہم رول ماڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اولین درجے پہ تو ہماری ہی اصلاح جو ہے وہ فائدہ دے گی. اور جب ہم سیدھے ہوں گے تو انشاءاللہ بچے بھی سیدھ پکڑیں گے چیزوں کے اندر. اور جو مجھے آج کی بات بہت اچھی ایک جملہ جو بالکل میرے دل کو لگا، وہ ان کا ایک پوائنٹ تھا ڈاکٹر کمال کیسر کا، کہ کمپرومائز وداؤٹ سیکریفائزنگ. یعنی اگر لائف میں کہیں بھی کمپرومائز کرنا پڑا ہے تو اس کو اون کریں کہ میں یہ سوچتے سمجھتے اپنی لائف کی بہتری کے لیے میں اس چیز کو کمپرومائز کر رہی ہوں اور میں صبر کر رہی ہوں اور اس کا اجر اللہ مجھے دے گا، اور اسے میں ہینڈل کر رہی ہوں اللہ کی رضا اور اچھے درجات پانے کے لیے. اور اپنے آپ کو مایوس نہ کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ میں رومی کا شکار ہوں اور یہ پاسبل نہیں ہے. کیا کچھ پاسبل ہے اس کی طرف دیکھنا، یہ پازیٹیو تھنکرز یہی کرتے ہیں واقعی. اور اس کا فائدہ انہیں ہی ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے، ان کے ارد گرد کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں. بیکاز دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ہم اپنی لائف میں شاید کوشش کے باوجود بھی چینج نہیں کر سکتے، اور ان پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اینڈ وزڈم از کہ نوئنگ کہ کیا چیزیں ہم بدل سکتے ہیں جن کو ہم آگے بڑھ کے بدلیں. اور کئی چیزوں سے اگر ہم کمپرومائز بھی کر رہے ہیں تو وداؤٹ سیکریفائزنگ اور ہیپینس، خوش دلی سے اسے قبول کریں الحمدللہ. اور بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، ایکسپیکٹیشنز کو لوور کر لیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بہت تنگ کرتا ہی ہے. اینڈ سچ بیوٹیفل لیسنز ماشاءاللہ آج کی حدیث سے بھی، کہ خرچ کرنے سے جو ہے، صحیح جگہوں پہ خرچ کرنے سے، جائز جگہوں پہ، اس جو ایک طرح سے جو یہ پیسے کا جو ایک کہنا چاہیے اٹریکشن ہے، وہ کنٹرول ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے. سورہ آل عمران کی جو 92 آیا ہے، اٹس اے بیوٹیفل آیا، اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو کتنے مزیدار بات ہے کہ آج جتنی ہم نے اب تک بات کی ہے، اسی کی اب ہم ایک اور اس میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ جہت کھولتے ہیں کہ مال کی محبت کیسے قابو آئے گی، کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اس کی جو بریلینٹ مثالیں ہیں جو صحابہ کرام نے پھر اس آیت پہ عمل کیا، سبحان اللہ. تو آج کی ہماری تفسیر میں ہم انہی چیزوں کا ذکر سنیں گے.